अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं ताहिर चुगताई। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्रामों की जो सीरीज़ है पाकिस्तान कल, आज और कल, इसमें आज का दूसरा ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और इस हवाले से जो पिछला प्रोग्राम आपने देखा उसमें 1947 का पाकिस्तान था कि जब पाकिस्तान इन मुसलमानों ने, बरसगीर के मुसलमानों ने हासिल किया था, उस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी और बेसर सामानी का आलम था। और फिर हिजरत किए हुए जो लोग पाकिस्तान में आए और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान बनाया था और फिर उसको बनाने के बाद संवारने के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की थी, वो पिछले प्रोग्राम में आपने देखा। उसी हवाले से हमारे एक इस प्रोग्राम को देखने वाले एक साहब थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो आपने पिछले प्रोग्राम में जो बात की थी और उसमें जिक्र किया था उन चीज़ों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज की नौजवान नस्ल को पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन इस प्रोग्राम का जब उन्होंने सुना कि ये जो प्रोग्राम होगा 23 मार्च के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से जब मैंने उन्हें ये कहा कि हम आज के पाकिस्तान पे बात करेंगे, तो एकदम से उनका जवाब ये था कि आज के पाकिस्तान को हम सब जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद आज के पाकिस्तान को हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज के पाकिस्तान की वो शक्ल जो हमारे सामने होती है वो आज के दिन की शक्ल होती है। यानी अगर 23 मार्च का दिन है, आज का दिन है, तो शाम के वक्त जब हम बात करेंगे तो सिर्फ आज के दिन की बात करेंगे। हम भूल जाएंगे कि 2000 में क्या हुआ था, हम उसको भी आज ही कंसीडर करते हैं। हम 1990 के पाकिस्तान को भी आज ही का पाकिस्तान कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में 1947 के हवाले से। तो 1947 के और आज के पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आइंदा जो साल आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। जिन लोगों के जहन में ये बात है जो ये सोचते हैं कि आज के पाकिस्तान को हम जानते हैं, तो आज का प्रोग्राम ये ज़रूर देखें। 23 मार्च का ये खुसूसी प्रोग्राम है और हम आपको बताएंगे कि आज का पाकिस्तान क्या है और गुजरे कल का पाकिस्तान क्या था। थोड़ी सी बात करते हैं 23 मार्च के हवाले से। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बात करते हैं हम आज के पाकिस्तान को जानते हैं, उसी तरह साथ वो ये भी बात करते हैं हमारे भाई कि शायद हम 23 मार्च 1940 के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी उसके हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर हम जो बहस देखते हैं उसमें अक्सर ये जिक्र होता है कि 23 मार्च 1940 की करारदाद में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। और शायद कहीं कहीं हमें ये खदशा भी लाक होता है, ये जहन में ये चीज़ें भी आती हैं कि शायद इन चीज़ों के पीछे बहुत सारे बैनुल-अक़वामी अनासर भी काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि मौजूदा जो नौजवान नस्ल है उसके जहन से ये बात निकाल ली जाए कि आप लोग जो पाकिस्तान हासिल करके बैठे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे और बहुत सारे और लोग शामिल थे, उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया था। वो तो अचानक ही अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस बरसगीर के 2 हिस्से कर दिए और वो ये सोचते थे शायद कि हम इनको तकसीम कर लेंगे तो हमारी हुक्मरानी इन दोनों हिस्सों पे कायम रहेगी और आइंदा आने वाले दौर में भी हम इन पर काबू किए रखेंगे। यही बात हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में डाली जा रही है, लेकिन आज बताना चाहूँगा कि ऐसा कहीं नहीं है। करारदाद पाकिस्तान का जो मतन है, जो करारदाद लाहौर थी, उसको पेश करने का मकसद क्या था? सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि 1940 को जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं एक प्लेटफार्म पर, सिर्फ मुसलमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तमाम तवारीख की किताबों में भी। उसका मकसद ही यही था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और अंग्रेज़ अगर बरसगीर से चले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ हुक्मरानी थी बरतानिया की, वहाँ से वापस जा रहे थे और उन इलाकों को आज़ाद कर रहे थे। कभी तो तकसीम कर देते थे और कभी वहाँ पर अपने ही गवर्नर मुकर्रर करके वापस चले जाते थे। तो यही सूरत हाल बरसगीर की भी थी और मुसलमान ये जानते थे कि अगर अंग्रेज़ आइंदा चंद सालों में वापस चले जाते हैं और हमें हिंदुओं के हवाले कर जाते हैं तो फिर शायद हमारा उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान जो है वो शायद हमारी बच्चे बच्चे को शायद अज़बर है, वो याद है ये बात कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान उस वक्त बन गया था जब हिंदुस्तान का पहला शख्स मुसलमान हो गया था। ये वो कौल है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो उस बात की अक्कासी करता है, जो पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश करते रहे हैं और पाकिस्तान हमने बना लिया है। और हिंदुस्तान में पहला मुसलमान कब हुआ था? ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से भी पहले की बात है, तब कि जब राजा ताहिर की हुकूमत जहाँ मौजूद थी उससे पहले हिंदुस्तान में औलिया आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर तबलीग दीन के ज़रिए मुसलमान कर लिए थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना कि तब पाकिस्तान बन गया था कि जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था, उसका मतलब यह है कि हमने बाद में मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत तो की है लेकिन इलाहिदा वतन नहीं था। हमारे उस मुल्क के अंदर, उसी मुल्क में हिंदू भी मौजूद थे, सिख भी मौजूद थे, दूसरे भी मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों का सिर्फ इलाहिदा वतन पाकिस्तान तब बन गया था और ये फैसला तब हो चुका था। और इस बात पे मेरे ख्याल में किसी को इख्तलाफ भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर से अपने जहनों से क्लियर कर लेनी चाहिए कि इतनी कुर्बानियाँ देने का मकसद पाकिस्तान हासिल करना था। आज के दिन 23 मार्च
1940 کی وہ قرارداد ہمیں یہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم نے یہ پاکستان علیحدہ وطن صرف اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلوں کا ایک دور تھا کہ جب وہ حکمران رہے برصغیر پر، اس سے پہلے جو مسلمان حکمران برصغیر پر رہے، ان سب نے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ہندوؤں کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف جاری رہتی تھیں۔ جب انگریز پوری طرح سے برصغیر پر قابض ہو گئے تو 1857 کی جنگ آزادی کا مطلب کیا تھا؟ اگر اس وقت مختلف جگہوں پر مختلف رانیاں اور مسلمانوں کے مختلف نواب جو ہیں وہ علیحدہ جنگیں کرتے رہے ہیں، تو اس کی بیہائنڈ دا سین کہانی کیا تھی؟ یہ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہو گئے؟ اگر کسی جھانسی کی رانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہیں نواب کا ذکر کیا جاتا ہے، کہیں سلطان ٹیپو کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سب نے علیحدہ کوششیں کیوں کی؟ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے تو برصغیر میں داخل ہونے والے انگریزوں کو تو بہت آسانی سے نکالا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ سب یہ جانتے تھے کہ نہ ہی تو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہندو مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لیے ہر ریاست نے، ہر نواب نے اپنے علیحدہ تشخص کے لیے، اپنی علیحدہ آزادی کے لیے کوشش کی تھی انگریزوں کے خلاف کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، اور 1857 سے 1947 تک یہ سلسلے چلتے رہے۔ اب اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ 1857 میں جب پوری طرح انگریز قابض ہو گئے برصغیر پر، اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر مغلوں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو معزول کرنا شروع کر دیا اور ان پر ملازمتوں کو پابند کر دیا اور ان کو ملازمتیں دینے سے انکار کر دیا، تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہندوؤں کو آگے لایا گیا، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ صرف مسلمانوں نے ہمارے خلاف بغاوتیں کی ہیں اور ہندوؤں نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی، کیونکہ وہ سازشی تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ خیال ضرور آیا کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریک بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ کا مدرسہ جب قائم کیا اور اس کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ سیاست میں بھی شامل ہونا شروع ہو گئے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں، تب ہم نہیں رہ سکتے تھے تو آج بھی نہیں رہ سکتے۔ اس مسجد شبر کا قصہ جو لاہور میں موجود ہے، آج بھی وہ تاریخی مسجد موجود ہے، جس کا قصہ ہم پچھلے ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر 1922 میں ایک قصہ ہوتا ہے راجپال کا، ایک ہندو کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین کرتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، کیس عدالت میں چلا جاتا ہے۔ ایک 18 سالہ نوجوان جو ہے وہ اٹھتا ہے اور خنجر نکال کر اس راجپال کو عدالت کے کٹہرے میں وہاں کھڑے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اسی نوجوان کو عدالت میں گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے وکیل اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ قبول کر لو کہ میں نے جذباتی انداز میں یہ کیا اور میں پہلے سے تیار ہو کر نہیں آیا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ مسلمانوں کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اس شخص نے مسلمانوں کے مذہبی اس پر حوالوں پر حملہ کیا ہے اور رسول کی گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور میں نے پہلے سے تیار ہو کے آیا تھا۔ جب اس شخص کو پھانسی کی سزا ہوگی، اس مسلمان کو، تو فیصلے میں انگریز یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اور یہ لکھا ہوا تاریخی فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، نعوذ باللہ ان کی توہین مسلمان کی توہین نہیں ہے، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ عام مسلمانوں کی توہین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد مسلمان اٹھتے ہیں اور عدالت کو جلا دیتے ہیں اور پھر باہر مظاہرے ہوتے ہیں اور پورے برصغیر میں ایک تحریک اٹھتی ہے۔ اس قصے کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ 1929 میں غازی علم دین شہید کے فیصلے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اسی طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ 1931 میں سری نگر میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں پر جب ڈوگرا مہاراج فائرنگ کرتے ہیں تو 22 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اذان دیتے دیتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا سلسلے تھے؟ یہ وہی سلسلے تھے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہندو کبھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے 1940 کو 23 مارچ کو سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور جب وہ قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں بنگال کے لوگ بھی تھے، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں کے لوگ شامل تھے، اور اسی قرارداد نے ثابت کر دیا کہ پاکستان بنے گا اور مسلمان اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ ہم نے کیا حاصل کیا پاکستان بننے کے بعد۔ جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1947 میں جو کچھ حاصل کیا تھا وہ سب کچھ کھو دیا ہے، شاید وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ 1947 میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ہمارے پاس آفسز نہیں تھی، ہمارے پاس بلڈنگز نہیں تھی، ہمارے پاس ریلوے ٹریکس تو تھے، ریل کے انجن موجود نہیں تھے، ہمارے پاس جہاز نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فوج موجود نہیں تھی، ایک ایسی منظم فوج جو ہماری
ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکتی، وہ پوری طرح موجود نہیں تھی، اس کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ ہم حفاظت کر سکتے۔ ہمارے پاس اپنے علاقے کو حفاظت میں رکھنے والے ایسے لوگ موجود نہیں تھے، ایسے لیڈر اس وقت موجود نہیں تھے جو کھڑے ہو کر لوگوں کو ایک دم سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا تھا، لیکن لوگ اب سوچ رہے تھے کہ اس کو چلایا کیسے جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد یہ مرحلہ بہت مشکل اور کٹھن تھا، لیکن پھر ایک دم سے لیاقت علی خان اور ان کے ساتھ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ سنبھالتے چلے گئے، اور ہم نے وہ پاکستان بنایا ہے جو آج کھٹکتا ہے پوری دنیا کو۔ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کروں گا ایک گاؤں کے حوالے سے، اور وہ قصہ یوں ہی ہے کہ کسی گاؤں میں، کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک چودھری تھا، اور اس گاؤں میں بہت سارے اور لوگ بھی موجود رہتے تھے۔ کہیں کوئی حجام تھا، کہیں کوئی دکاندار تھا، کہیں کوئی دوسرا شخص تھا، کہیں کوئی درزی تھا، بڑئی تھا، لوہار تھا۔ اسی گاؤں میں ایک ماسٹر صاحب بھی رہتے تھے، اور وہ ماسٹر صاحب جو تھے وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے، اور ان کو جب پڑھاتے رہے اور چودھری صاحب کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ یہ بچے پڑھ جائیں گے تو کل میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ چودھری کی اولاد نہیں پڑھتی تھی، ہمیشہ بدماشی اور غنڈہ گردی کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی دوسرے شخص کو، گاؤں کے کسی دوسرے شخص کو ان ماسٹر صاحب کے گھر پہ حملہ کروا دے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا زمینوں کے کیس کھلوا دے، تاکہ وہ اسی میں ان کی اولاد اور ان کے بچے اسی میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ گزر جائے۔ لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان کے بچے پڑ گئے، تو آخر میں چودھری صاحب ان کے ہمسائے میں آ کر بیٹھ گئے اور ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں میں اور لوگ بھی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ماسٹر صاحب ہی کیوں؟ اس لیے کہ ماسٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بہترین اولاد پڑھائیں لکھائیں جو اس قوم کو آگے پڑھا سکے، اس کو لکھا سکے، اور یہی مثال اس پاکستان کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح شاید وہ ماسٹر صاحب تھے، اس ملک کے وہ استاد تھے جو چاہتے تھے کہ یہ ملک اور یہ قوم ترقی کرے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک نام بنے، اور وہ چودھری شاید وہ امریکہ ہے جو ہمارے ہمسائے پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ کھٹکتا ہے کہ یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ نہ پڑھ سکے، نہ آگے بڑھ سکے، نہ ترقی کر سکے، اور صرف آج سے نہیں، 70s کے بعد سے یہ کام چل رہا ہے۔ تب سے یہ ماسٹر صاحب اور ان کا یہ گھر جو پاکستان ہے اس چودھری صاحب کو کھٹک رہا ہے۔